بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم رجب المرجب، ولادت باسعادت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ کا نام محمد، کنیت آپ کی جعفر اور لقب آپ کا باقر علیہ السلام ہے۔ 57 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ وہ پہلے شہزادے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کا نام محمد رکھا گیا، تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ اس نام کا کیا فیض ہے۔ اور باقر آپ کو اسی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی متاثر کن گفتگو کی وجہ سے آپ کو باقر العلوم کہا گیا۔ وہ راہب کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا، مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں کہ دمشق کے ایک سفر سے واپسی پر آپ نے دیکھا کہ نصارہ کا ایک بہت بڑا ہجوم کھڑا ہے، اور وہ صرف اس انتظار میں ہے کہ ان کا راہب باہر آتا ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور ان کے تمام علمی سوالات کا وہ جواب دیتا ہے۔ آپ نے کوشش کی کہ میں بھی یہاں پہ رک جاتا ہوں اور ان سے ملاقات کرتا ہوں، تو آپ وہیں پہ رک گئے، اور وہ راہب جب باہر آیا تو ظاہری بات ہے وہ بھی راہب تھا، تورات کا، انجیل کا، زبور کا اسے علم حاصل تھا۔ جب اس نے آپ کے نورانی چہرے کو دیکھا تو اس نے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ آپ علماء میں سے ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ پھر اس نے ایک سوال کیا کہ آپ جہلاء میں سے ہیں یا علماء میں سے ہیں؟ تو باقر العلوم تھا، انہوں نے اپنی علم کو ایک سائٹ پر رکھ کر یہی جواب دینا تھا کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، اس راہب نے سوال پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی ساعت ہے، وہ کون سی گھڑی ہے جو نہ دن میں آتی ہے اور نہ ہی رات میں آتی ہے؟ یہ مختصر میں بیان کیے دیتا ہوں کہ جو نہ دن میں آتی ہے اور نہ رات میں آتی ہے، تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کی گھڑی ہے جو نہ دن میں آتی ہے اور نہ ہی رات میں آتی ہے۔ اس راہب نے پھر سوال پوچھا، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں ہر شخص سب کچھ کھائے گا، سب کچھ پیے گا، لیکن اسے رفع حاجت کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی کوئی مثال ہمیں دنیا میں دیں؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی سب سے آسان اور بڑی مثال ماں کا پیٹ ہے، جس میں بچہ سب کچھ کھاتا پیتا ہے لیکن اسے حاجت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہی بھی کہا جاتا ہے کہ جنت میں ایک پھل کھائیں گے، کھاتے رہیں گے اور اسی وقت اسی جگہ پر اور پھل نکل آئیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے کہا اس کی مثال بھی بہت آسان ہے، آپ نے ایک چراغ روشن کر لیں اور اس چراغ سے آپ سینکڑوں چراغ روشن کر دیں، لیکن پہلے والے چراغ پہ جو ابتدا والا چراغ ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو وہ راہب، تاریخ کہتی ہے وہ راہب آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا، اور اس راہب نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جب تک یہ شخصیت یہاں پر موجود ہے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ تو یہ وہ باقر العلوم کا علم تھا جس کی وجہ سے کتنے ہی دنیا مسلمان ہو گئی، کتنے ہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور دوسرا امتیاز نجیب الطرفین۔ جی، سادات میں اکثر لوگوں کو ایک بلند مقام حاصل ہوتا ہے، اور وہ نجیب الطرفین ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ نجیب الطرفین سید ہوتے ہیں۔ تو یہ امتیاز بھی سب سے پہلے جس شخصیت کو حاصل ہوا ہے جناب سیدنا امام محمد امام باقر علیہ السلام ہے۔ آپ کے دادا جان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں، اور آپ کے نانا جی جن حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں۔ جی ہاں، آپ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی جو آپ کا نسب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ دونوں طرف سے آپ فاطمی ہیں، دونوں طرف سے آپ علوی ہیں، اور دونوں طرف سے آپ نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سید ہیں۔ اور یہ امتیاز بھی یاد رکھیے گا کہ کمالات علوم نبوت اور کمالات اخلاق نبوت یہ سب آپ میں جامع تھی، یعنی علوم کمالات کا سنگم آپ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ سے درس قرآن، درس حدیث اور فقہ سیکھنے والوں شخصیات میں وہ بلند نام شامل ہے جس میں امام زہری کا بھی حوالہ شامل ہے، امام زہری کا بھی حوالہ اس میں شامل ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام کو متاثر کن گفتگو اور بات کو اس طریقے اور اس دلیل سے سمجھا دینے کی وجہ سے امام باقر
باقر العلوم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 57 برس کی عمر میں 114 ہجری میں جام شہادت نوش کیا۔ یکم رجب المرجب کی اس مبارک نسبت اللہ رب العزت ہم کو امام محمد امام باقر علیہ السلام کے علوم و فیوز سے مزید 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 بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کی برکات سے ہم کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو سرشار فرمائے۔ نعرہ حیدری یا علی آپ کے چاہنے والوں کی خیر ہو۔ عظمت شان پنجتن پاک زندہ باد زندہ باد۔